آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سفر کے آثار ہیں، یہ ہاتھ میں خون کیسا ہے؟ فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس میں حسین کا بھی خون ہے اور حسین کے ساتھیوں کا بھی خون ہے، حسین کے بچوں کا بھی خون ہے۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات روکنی چاہتا ہوں اور یہاں پر سے اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، ہے نا؟ المرء مع من احب، جو جسے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا غور کریں کہ 23 تقریباً اہل بیت شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ غیر اہل بیت ہیں، یعنی 49 لوگوں کا خون بھی اسی کے اندر ہے اور 23 اہل بیت کا ذکر خون بھی اسی کے اندر ہے۔ اب توجہ کرو، یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضور اپنے گھر والوں کا خون الگ شیشی میں رکھتے اور حسین کے چاہنے والوں کا خون الگ شیشی میں رکھتے، مگر سب کا خون ایک طرف ملا دیا اور ملانے کے بعد میرے پیغمبر نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو دنیا میں میری اولاد کے ساتھ رہا ہے وہ آخرت میں بھی میری اولاد کے ساتھ ہی ہے۔ اب اس کا شمار نہیں ہوگا کہ آپ کی قومیت کیا ہے، اس کا شمار نہیں ہوگا کہ آپ انصاری ہیں، اس کا شمار نہیں ہوگا کہ آپ پٹھان ہیں، اس کا شمار نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مغل ہیں، اس کا شمار نہیں ہوگا کہ آپ جناب محترم شیخ ہیں، اس کا شمار نہیں ہوگا آپ منصوری ہیں، شمار اس کا ہوگا کہ آپ کے دل میں حسین کی محبت کتنی ہے۔ اگر محبت حسین دل میں ہے تو جہاں قیامت کے دن حسین ہوں گے وہیں ان کے غلام بھی نظر آئیں گے۔ ہاں عموماً میں اتنی زور سے تقریر شروع نہیں کرتا ہوں، تھوڑی دیر لگاتا ہوں، مگر جب امام کی بات آئے تو تھوڑا جذبات پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ اتنی زور سے کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے مجھ کو آواز دی ہے، آپ بول کے دیکھو بیمار پڑ جاؤ گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ زور سے وہ بولتا ہے جس کی بات سچ ہو، ذرا زور سے تو بولو۔ کانوں میں وہ بولتا ہے جو غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ امام حسین کی شان بیان کر رہے ہیں، دعا کرو کہ ہم بھی بیان کریں، ہماری نسلیں بھی بیان کریں۔ جو حضور کی اولاد سے محبت کرے گا، حضور نے سارے کربلا والوں کا خون نہیں ملایا ہے بلکہ یہ بتا دیا ہے کہ جو میرے حسین کے ساتھ دنیا میں ہیں، میں جب قیامت کے دن دیکھوں گا تو جیسے ایک شیشی میں حر کا خون بھی دیکھ رہا ہوں اور ایک ہی شیشی میں عباس کا خون بھی دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی اسی نظر سے میں اپنی اولاد کو دیکھوں گا جس نظر سے اپنی اولاد کے محبت کرنے والوں کو نظر سے۔ دو تین شعر کسی نے فرمائش کی، پڑھ دوں دو تین شعر؟ اب یہ میرے بعد نور مجسم صاحب قبلہ شاعر اسلام تشریف لائیں گے، وہ پڑھیں گے اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ آپ کی کیا پلاننگ ہے۔ میں دو تین شعر پڑھتا ہوں، ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کی، سبحان اللہ، پڑھو مولا علی کی، میرے ساتھ پڑھو، مولا علی کی جان ہے،
اور گزرا جہاں سے نوازا رسول کا، گزرا جہاں سے نوازا، گزرا جہاں سے نوازا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، محفل امام حسین، اولاد امام حسین، عاشقان امام حسین۔ اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا۔ کسی کو سفاری پہ ناز ہے، کسی کو فراری پہ ناز ہے، کسی کو جو ہے ہیکٹر پہ ناز ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کریٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کیا ہے، کوئی تو بلٹ کو بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ یعنی انسان سواری پر غرور کرتا ہے، مگر شاعر کہتا ہے دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ پڑھو، ایسا سوار جس کی سوار رسول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کا آواز میں ٹھیک کر دو، یہ جو آواز واپس دے رہی ہے جواب یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو آپ سے کہہ دوں، امام حسین سبحان اللہ، آپ اس کا ذرا تھوڑا سا بھائی اس کا آواز کم کر دو بھائی، آواز کم کر دو بھائی، میں کیا آواز کر رہا ہوں، آواز صاف چلی جائے بس، مجھے آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے، آپ بس اس کی آواز کو اوکے کر دیں۔ مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ میں اتنی دیر سے اچھا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میری طرف توجہ کرو۔ الحمدللہ ہم حسین کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کائنات میں انسان تقدیر کو مانے گا، بغیر تقدیر کے مانے ہوئے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ کیا ہے بولو؟ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ جنم سے مہان نہیں ہوتا، کرم سے مہان ہوتا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ جنم سے مہان نہیں ہوتا، مگر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ انسان جنم سے ضرور مہان ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو ناشکرہ ہوگا کہ اللہ نے تجھے بغیر تیرے چاہتے ہوئے مسلمان بنا کے پیدا کیا، مشرک اور کافر نہیں بنایا، لہذا تو جنم سے برکت والا ہوگا۔ کسی کی پیدائش میں اپنے کوئی رول نہیں، نہ کوئی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، نہ زندہ ہو سکتا ہے، نہ کسی نے آج تک اپنے باپ کو چنا ہے۔ اچھا اگر باپ اپنی مرضی سے چننے کی اتھارٹی ہوتی تو کوئی غریب کے گھر اولادیں پیدا ہوتی؟ آپ اپنی مرضی سے اپنا بھائی نہیں چن سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنی بہن نہیں چن سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں چن سکتے،
آپ اپنی مرضی سے اپنا نانا نہیں چن سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنا دادا نہیں چن سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنی نانی نہیں چن سکتے، سب آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ذرا غور تو کرو، کسی کا باپ اگر شریف ہوتا ہے تو اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوتی، کسی کو دنیا میں ماں اچھی مل جائے تو باپ اچھا نہیں ملتا ہے، کبھی یہ نصیب کا معاملہ ہے۔ کسی کو اللہ نے باپ اچھا دے دیا تو ماں اچھی نہیں ہے، کسی کے بھائی اچھے ہیں تو بہنیں اچھی نہیں ہیں، کسی کی بہنیں اچھی ہیں تو بھائی بڑے خطرناک ہیں، کسی کی بہنیں بھائی دونوں اچھے ہیں تو میاں پھر ان کے نانا نانی اچھے نہیں ہیں۔ مگر دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جسے جگر سے بھی دیکھو گے وہ لاجواب ہی نظر آئے گی۔ اگر اس کی ماں کو دیکھو تو لاجواب، اگر اس کے بھائی کو دیکھو تو لاجواب، اگر اس کا بھائی دیکھو تو وہ حسن، امام حسن مشتبہ ہے جو کہ تمام جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اس کی بہن سیدہ زینب اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، اس کی ماں فاطمہ ساری جنتی جوان عورتوں کی سردارہ ہے، اس کا باپ علی سارے ولیوں کا سردار ہے، اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا یہ اللہ کا فضل ہے کہ حسین کو اللہ نے بہن دی تو زینب عطا کی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور دونوں بھائیوں کے چہرے سبحان اللہ۔ ان کی والدہ کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہیں، اللہ امی عائشہ فرماتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اگر کوئی چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، مسکرانے میں، آنے میں، جانے میں، معاف کرنے میں، سخاوت کرنے میں بالکل نبی کی طرح ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، میں کہتا ہوں کہ حسین نے حق ادا کر دیا، یہ ٹھیک ہے، مگر اس کا ابتدائیہ کہاں ہے، اس کا دیباچہ کہاں ہے؟ مائک والے سے آپ ایک بار ریکویسٹ کر لو کہ اگر اس کی جو گونج ہے اس کو کم کر کے آواز سادہ کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایکو کی وجہ سے میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میں یہ بات شروع سے کہہ رہا ہوں تو ان کے یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ اب صاف کرنے آپ نے یہاں کر دیا، یہی چھوڑ دیں بس۔ اللہ نے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اب صاف؟ ٹھیک ہے، یہ آپ ایکو بعد میں جب کوئی مانگے تو دیجئے، آپ اس کو آپ تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھیں۔ اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، مگر کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے، میں کہتا ہوں حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے۔ پہلے علی نے مدینے میں باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا۔ ناچنے گانے والی عورتوں کے گھر پہ نیک بچے پیدا نہیں ہوں گے، فلمیں دیکھنے والی، ڈرامے دیکھنے والی عورتوں کے یہاں پر نیک بچے پیدا۔ اب کیا بات ہے کہ حسین پیدا نہیں ہو رہے، غلام حسین پیدا نہیں ہو رہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک عورت تقریر کرنے آئی ممبر پر، ڈی ایم ضلع ادھیکاری، بولی حسین کے ماننے والوں، میں حسین کو بھی میں بھی مانتی ہوں، میں ہندو ہوں، مگر حسین سے محبت ہے، آستھا ہے، یقین ہے، وشواس ہے حسینیت میں، مگر سوال یہ کرنے آئی ہوں 1400 برس بیت گئے، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ صدیاں بیت گئی، حسین دوسرا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب جواب ہو تو کوئی دے۔ اس نے ایک بار پوچھا، کوئی نہیں بولا، سب نے گردن جھکا لی، دوسری مرتبہ کا پھر گردن جھک گئی، اس نے تیسری مرتبہ کہا، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جواب ہے حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟
تو ایک بوڑھا نیچے سے کھڑا ہوا، بولا بیٹی تو آئی تیرا بڑا شکریہ، مگر ہمیں ذلیل مت کر، سن حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ سبحان انسٹاگرام کی آئی ڈی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اس کی لڑکی اس کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے اس کے ساتھ بھاگ گئی، معاذ اللہ یہ سب خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے لوگوں کی دماغ پر، وہ کہتے ہیں لڑکی چلی گئی، لڑکی کیسے جا سکتی ہے؟ لڑکی جتنی محبت کرتی ہے اتنا تو لڑکا کبھی پیار کر ہی نہیں سکتا اپنے باپ سے۔ لڑکیاں تو اپنے باپ کی جنازے کی رونق ہیں، جس کے یہاں پہ لڑکیاں نہیں ہیں اس کا تو جنازہ بھی بے رونق ہوتا ہے۔ آخر بات ایسی کون سی ہوئی کہ لڑکیاں ہاتھوں سے نکلنے لگی؟ آخر کون سی ایسی بات ہوئی؟ کیا آپ ایک ہی رخ دیکھیں گے کہ آپ بتائیں ایک طرف کی بات گھٹ سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے لڑکی نے عزت خراب کر دی، سب کہیں گے ہاں ہاں کر دی۔ ارے لڑکی نے پہلے بعد میں کی تھی، پہلے گھر کی اندر بربادی شروع ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی ذرا توجہ کرو، جب جوان ہونے لگی، جب اس نے تھوڑا ہوش سنبھالا تو اس نے دیکھا اس کے گھر میں گانے بج رہے ہیں، اس کے گھر میں بڑی سی ٹی وی چل رہی ہے، اس کی ماں وہیں بیٹھی ہے، اس کا بھائی وہیں بیٹھا ہے، اس کی بہنیں وہیں بیٹھی ہیں، اس کے رشتہ دار سب وہیں پہ بیٹھے ہیں، اس کی ماں دیکھ رہی ہے فلم، اس کا باپ بے غیرت وہاں گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، اور اس کی ماں جب دیکھتی ہے فلم کے اندر کہ دو ہیرو ہیروئن ملتے ہیں تو بڑی خوش ہوتی ہے، جب نہیں ملتے ہیں تو بڑے رونے لگتی ہے۔ ایموشنل سیل پہ ماں کو ٹی وی کے سامنے روتے دیکھتے دیکھتے لڑکی جوان ہو گئی، اس کے خیالات بگڑنے لگے، اپنی ماں کی طرح دیکھنے لگے۔ یاد رکھو جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں دو کردار نکل کے آتے ہیں، ایک کردار ہوتا ہے منفی، ایک ہوتا ہے مثبت۔ یاد رکھو جب ایک آدمی اپنی بیوی کو مارتا ہے اور وہ اپنے بچے کے سامنے بھی مارتا ہے، اس کا بیٹا بڑا ہوتا ہے تب بھی مارتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ باپ کا بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تو اب میری ماں کو مار نہیں سکتا ہے۔ یہ بتاؤ اگر اس نے بدتمیزی کی، حالانکہ یہ منع ہے، ماں باپ کے جھگڑے میں اولاد کو نہیں بولنا چاہیے، مگر ذرا توجہ کرو، یہ بیٹا اپنی ماں کو پٹتے دیکھنے لگا اور کچھ دنوں کے بعد یہ جوان ہوا، اس کی بھی شادی ہوئی، اس نے بھی اپنی بیوی کو مارا۔ اس سے جب پوچھا تو نے کیوں مارا؟ کہ جب میری ماں بدتمیزی کرتی تھی تب میرا باپ مارتا تھا۔ یعنی ماں سے اس نے اپنے باپ سے ماں کو مارنا سیکھا، عورت سے ہاتھ اٹھانا، عورت پر ہاتھ اٹھانا سیکھا، یعنی عورت پر ہاتھ اٹھانا اس نے اپنے باپ بدتمیز سے سیکھا۔ اور دوسرا کردار بھی گھر میں جنم لے رہا تھا، وہ دوسری لڑکی تھی، وہ لڑکی دیکھ رہی تھی میری ماں زبان چلاتی ہے، اب اس نے بھی زبان چلانا شروع کی۔ توجہ کرو، دو بدتمیز، دو ماں باپوں کی بدتمیز اولادیں بدتمیز ہوتی ہیں۔ اگر باپ نے اپنی بیوی کو ماننے کے بجائے اس کے ساتھ محبت کا رویہ کیا ہوتا تو اس کے گھر پہ آ کے کسی دوسری بیٹی پٹی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے اور اس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی بچپن سے فلم دیکھتی رہی، اس کے جذبات بگڑتے رہے، بڑے ہو کے اگر وہ بھاگ گئی تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر بیٹی نے اپنی ماں کو ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے اگر اللہ کے سامنے روتے دیکھا ہوتا تو وہ کبھی بھاگتی نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے وہ اپنے خاندان کا نام روشن کرتی۔ خاندان کا نام نہ چلاؤ، نہ چلاؤ، خاندان کا نام نہیں، اللہ کا شکر ہے، زور سے بولو، خاندان کا نام روشن کر دیتی۔ اگر وہ یہ دیکھتی کہ میری ماں کیا کر رہی ہے تو وہ روشن کر دیتی، اپنی ماں کو دیکھ کر کے کرتی۔ ماں کو دیکھا دیکھی تو بیٹیاں کرتی ہیں، ماں جیسی ہوتی ہے باپ جیسا ہوتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب میری شادی ہوئی، اور دنیا میں کتنی شادیاں ہوئی، مگر حضور نے فرمایا میں نے علی کی شادی اور فاطمہ کی شادی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج کے علی کو میری فاطمہ کے لیے منتخب کر دیا۔ شادی ہو گئی، کربلا کی شروعات، آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ جب دو نہریں نکلی اور جب وہ ملی تب حسین بنے ہیں، اور کیسے بنے؟ توجہ کریں، غور کریں۔
علی کی جب شادی ہوئی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں حضور کے یہاں پر سب نے رشتے بھیجے، حضور نے منع فرما دیا، ابو بکر صدیق نے رشتہ بھیجا، حضرت عمر نے رشتہ بھیجا، حضور نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے رب کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ علی کہتے ہیں میرے پاس ابو بکر صدیق آئے اور کہا کہ میرا دل کہتا ہے علی کہ تم حضور کی بیٹی کو رشتہ بھیجو اور تمہارے ساتھ ہی فاطمہ الزہرا کی شادی ہوگی۔ کہتے ہیں علی میں گیا، میں نے کہا یار ابو بکر تم کو پتہ ہے میرے پاس اپنا گھر تک نہیں، آپ مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو کہا جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا علی مولا علی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار نے فرمایا علی کیسے آئے؟ عرض کی حضور آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا تو حاضر ہو گیا۔ فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر جو تیرے دل میں بات ہے علی وہ بھی کہہ دے۔ علی بولے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے عرض کی حضور بچپن سے آپ نے پالا پڑھایا لکھایا آپ نے، علی کی زندگی پہ سارے احسانات آپ کے، یہ سب کرم ہے تمہارا حضور۔ ایک عرض اور کرنا چاہتا تھا کہ فاطمہ الزہرا کی شادی آپ میرے ساتھ کر دیں، میں ان کا ہاتھ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں علی حضور خاموش ہو گیا، میں ڈر گیا کہیں سرکار منع تو نہیں کر دیں گے، مگر اچانک حضور مسکرائے اور کہا علی مبارک ہو، میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا تھا، جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے علی کی شادی فاطمہ کے ساتھ کر دی جائے۔ اللہ راضی، علی راضی، نبی راضی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا مگر رک جاؤ علی پہلے اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لو۔ حضور نے پہلی دنیا میں پہلا باپ ہے میرے آقا جنہوں نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کے بارے میں پوچھا ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں آمنے سامنے، پردہ سامنے لگوا دیا، پیچھے بیٹی کو بٹھا لا خود آگے، اور فرمایا اگر ہاں کرتی ہو تو خاموش رہنا، اور اگر تم کو رشتہ منظور نہ ہو تو صرف ہلا دینا پردہ، ہم سمجھ جائیں گے کہ تم کو رشتہ منظور نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو انہوں نے بچایا ہے، انہوں نے، بیٹی کو تو کسی نے نہیں بچایا، بیٹی کو صرف میرے نبی نے بچایا، یہ تو صرف نعرے لگاتے ہیں۔ آج عورتوں کو بھی بڑا دماغ خراب ہو گیا، عورتوں کا بھی آزادی ہو جائیں، ارے معاذ اللہ آزادی، ارے کوئی لڑکی بہت کامیاب ہو جائے تو ایئر ہوسٹس بن جائے گی، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینہ 3 لاکھ روپے مہینہ کمائے گی، مگر اس کی نوکری کیسی ہے؟ توجہ کرو، اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہن سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جسم کی نمائش کرے گی، دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی، توجہ ہے، پھر جب جائے گی تو گندی نظریں اس پہ پڑیں گی۔ جب میں فلائٹ کے اندر اناؤنس سنتا ہوں نام آمنہ، آپ کی کرو ممبر کا نام ہے فاطمہ، تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کہاں آ گئی اور یہ نام لے کے تو نہیں آتی یہاں پر۔ اب ایئر ہوسٹس سامنے ہے، گندے سے گندا آدمی، بیکار سے بیکار انسان نظریں ڈال رہا ہے، پوری پوری بلا رہا ہے یہاں پہ، لو پانی لے کے آؤ، لو یہ لے کے آؤ، کچھ تو بدتمیزی بھی کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے نہیں کرتے، یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ، نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے میک اپ کر سکتی ہے۔ اور سنو ایک طرف دیکھو وہ پورے ہوائی جہاز کے لیے میک اپ کرتی ہے، توجہ کرو، پورے ہوائی جہاز کے لیے میک اپ کرتی ہے۔ یہ آزادی انگریزوں نے تمہیں دی ہے کہ ماچس کی ٹپی تک پہ تمہارے فوٹو لگا کے بیچ رہے ہیں، یہ ان کی آزادی ہے، یہ عورت کو معاذ اللہ یہ بیچ رہے ہیں۔ بتاؤ ذرا سا زیورات کی دکان پر معاذ اللہ عورت کی تصویریں لگاتی ہیں بیکار بیکار کہ ان گندی تصویروں کو دیکھ کے ہمارا کام چل جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ کرو، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو وہ آزادی ہے، نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے، کوئی پانی منگائے گا پانی لے کے آئے گی، اپنے باس کے آفس میں کام کرے گی تو باس کو خوش کرنا پڑے گا، اس کی مرضی پوری کرنی پڑے گی۔ اور ایک آزادی وہ ہے جو میرے نبی نے دی ہے کہ گھر میں رہے، جب تیرا دل چاہے تب پکا، آج
شوہر آ کے کہہ رہا ہے مجھے فلاں چیز کھانی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں پکا رہی، میرا دل نہیں ہے، جاؤ ہوٹل سے لے کے آ جاؤ۔ بچہ کہہ رہا ہے امی وہ بنا دو، نہیں آج نہیں بناؤں گی کل بنا دوں گی۔ شوہر سے کہہ رہی ہے چلو مجھے گھما کے لاؤ، وہ گھما کے بھی لا رہا ہے۔ اس نے نہ کچھ کمایا نہ اس نے کچھ کیا۔ مجھے بتاؤ آزادی ایک وہ ہے ایک یہ ہے، بتاؤ تمہیں کون سی آزادی اچھی لگی؟ ایک وہ آزادی ہے جو اپنے گھر میں ملکہ اور رانی بن کے رہ رہی ہے، اور ایک وہ آزادی ہے جو ساروں کی نوکرانی بن کے رہ رہی ہے۔ بتاؤ کون سی آزادی اچھی؟ بتاؤ یہ جتنا ایئر ہوسٹس فلیٹ میں مسکراتی ہیں نا ایک سب کو دیکھ کے پیسنجر کو، اگر ایک عورت اپنے شوہر کو دیکھ کے اس میں سے آدھا بھی مسکرائے تو کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں ان کے لیے بتا رہا ہوں جو ان کے دماغ اس طرف ہوں، ذرا زور سے تو بولو سبحان۔ حضور کی بیٹی کی شادی حضور نے طے کر دی، فرمایا فاطمہ علی کا رشتہ ہے، منظور کر لیا۔ کہا میری بیٹی اب یہ بھی تو بتا دے، توجہ کرنا ذرا، 3 باتیں کہوں گا پوری تقریر میں، ایک بات اب کہہ رہا ہوں، ایک بات تھوڑی دیر کے بعد، ایک بات آخر میں، بس پہلی بات کہہ رہا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ، ہر عورت کا لڑکی کا حق ہے مہر، بتاؤ کیا چاہیے؟ سیدہ نے عرض کی ابا آپ نے مجھے دنیا نہیں سکھائی ہے، میں نے آپ کو پوری رات اللہ کی حضور میں روتے ہوئے دیکھا ہے، پوری رات سجدوں میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اے میرے ابا فاطمہ کو آپ کی رضا چاہیے، تو میں بس یہی عرض کر رہی ہوں اگر میرا رب فضل فرما رہا ہے تو بس اس سے یہی عرض کر دیں کہ فاطمہ اپنے مہر میں دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہتی، بلکہ اپنے ابا کے امت کی گنہگار لوگوں کی بخشش اپنے مہر میں چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی آپ کے لیے دعا کر کے گئی ہے۔ ہاں سب کو لگی ہوئی ہے دعا۔ میرے نبی نے پیشانی کو چوم لیا، کہا فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو نے کیا مانگا ہے میری لاڈلی؟ دنیا کی لڑکیاں کپڑے مانگتی ہیں، دنیا کی لڑکیاں زیور مانگتی ہیں، دنیا کی لڑکیاں فیشن کی طرف جاتی ہیں، بیٹی کیا مانگ رہی ہے؟ گنہگاروں کی مغفرت، امتیوں کی مغفرت، اپنے ابا کی اور وہ بھی اپنے مہر میں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو بھیجا محبوب فاطمہ سے کہہ دیں وہ جرے قیامت کے دن وہ جسے چاہے اسے جنت میں لے کے چلی۔ دیکھو گھر کے مخیہ میں جو بات ہوتی ہے وہ سب میں بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو جب قبر میں رکھا ہے، توجہ کرو، کہاں پہ؟ بولو کہاں پہ رکھا ہے؟ قبر میں رکھا ہے جب نبی پاک کو، تو میں نے دل چاہا ہے، میں نے کہا علی ایک بار حضور کا چہرہ دیکھ لوں۔ میں نے علی سے رو کے کہا پھر کبھی نظر نہیں آئیں گے میرے آقا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے میں بھی دیکھ لوں گا۔ کہتے ہیں علی قبر کے باہر ہیں، میں اندر ہوں ہلکا سا۔ کہتے ہیں میں نے جب قبر سے حضور کی کفن ہٹایا چہرے مبارک سے، تو حضور کے لب ہلتے تھے، یہ لب ہل رہے تھے، اور کیا فرماتے تھے معلوم ہے؟ کسی نے پوچھا حضرت علی، کسی نے پوچھا اے ابن عباس یہ بتائیں کس کو یاد کر رہے تھے؟ بتاؤ کس کو یاد کر رہے تھے؟ بیٹی کو نہیں، نواسوں کو نہیں، بلال کو نہیں، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، علی کو نہیں، کہ پھر کہ حضور کے لب ہلتے تھے اور فرماتے تھے امتی امتی امتی، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن سے 1400 برس ہو گئے آج تک وہ لب وہی بات کہہ رہے ہیں امتی امتی۔ تم سب سو جاتے ہو مگر آج بھی گنبد خضرا کے مکی تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔
حسین نے یہ امت کے درد کا سبب بچپن سے پڑھا تھا. مدینے میں سجادہ نشین تھے، مگر جب کربلا کی بات آئی کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، آپ نے مدینہ چھوڑنے کی بات کہی. اگر میں مدینے میں رہوں گا تو یزید مدینے پر حملہ کر دے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مزار کے آس پاس شہر میں کوئی جنگ اور جدال ہو. وجہ حضرت عثمان غنی کو جب بلوائیوں نے گھیرا تو آپ نے فوجیوں سے چاہتے، خلیفہ تھے تو چاہتے تو، مگر آپ نے فرمایا مدینے میں جھگڑا، میں اپنا نام نہیں لکھوں گا کہ مدینے میں نے تلوار اٹھائی تھی. قرآن پڑھ رہے تھے جب بلوائیوں نے دروازہ توڑا، اندر آئے، آپ کی بیوی نے کہا تلوار اٹھائیے امیر المومنین، سامنے آپ کے بلوائی ہیں. فرمایا نہیں، میں مدینے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، مدینے جانا آسان ہے. عمرے کو تفریح سمجھنے والا تمہارے ایمان بیکار ہو رہے ہیں. تم مدینے گئے ضرور ہو، مدینہ کو سمجھے کچھ نہیں، تم کو کیا پتا کیا ہے مدینہ. حضرت امام حسن نے کہا تھا او میرے بھائی حسین، مجھے دفن کرنا نانا کی قبر کے پاس. میں نے امی عائشہ سے اجازت لی، مگر اگر جھگڑا ہو تو پھر وہاں تلوار نہ چلے. امام حسن کے اچھا یہ بتاؤ نانا کے برابر میں حق نہیں تھا دفن ہونے کا؟ بولو تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں ایک دن حضور کے دروازے پہ گیا، میں بے تکلف تھا، توجہ کرو، کہتے ہیں جب میں گیا تو حضور کی چادر، حضور اوڑے ہوئے تھے چادر، کہتے ہیں پوری چادر اڑی ہوئی تھی حضور کے، ادھر سے کبھی کوئی اوپر سے اٹھتا تھا کپڑا، کبھی وہ کالی چادر میں ادھر سے اٹھتا تھا کپڑا. میں نے پوچھا حضور اندر کون ہے؟ تو حضور نے ایسے کر کے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو ایک طرف حسن تھے، اور ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایک طرف حسین تھے. فرمایا یہ میرے حسن حسین ہے، جو ان سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور میں جس سے محبت رکھوں گا اس سے اللہ. امام مدینے کو چھوڑ کر کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. کربلا حالانکہ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر مکہ گئے. مکے میں ان کوفیوں کے خطوط آئے، ظالموں نے انہوں نے اتنے خط لکھے کہ امام مسلم کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے. ادھر امام جب اس طرف چلے ہیں اور جب کربلا کے میدان کے قریب پہنچ گئے، حر بن ریاحی نے آپ کو روک لیا، اور روکنے کے بعد امام علی مقام کی طرف دیکھا، اور اس نے جو ہے نا امام کو دیکھنے کے بعد کہا اگر آپ جا سکتے ہیں تو چلے جائیں. یزید وہ ظالم تھا جس نے امام حسین کے اوپر آرمی سے چڑھائی کروائی تھی، آرمی سے اپنی، اور حسین جنگ نہیں چاہتے تھے. مگر یزید کو پتا تھا کہ جب تک حسین ہے کوئی مجھے خلیفہ ماننے کے لیے تیار، اور یزید کی خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. امام حسین نے فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سمجھو ہے کہ نہیں؟ امام کربلا کی میدان کی طرف چلے، 72 لوگوں کو ساتھ لے کر کے. کسی نے موہن داس کرم چند گاندھی سے پوچھا برٹش ایمپائر کے خلاف لڑے ہو، لڑنے کے لیے چلے ہو، ہے کیا تمہارے پاس تمہارا چرخا، یہ تمہارے کھادی کے کپڑے، یا اس سے آزادی لے لو گے؟ اس موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا میری بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے ایک قافلے کے بارے میں پڑھا جو مدینے سے نکلا تھا اور 72 لوگوں کے ساتھ نکلا تھا، مگر جنہوں نے ان پر حملہ کیا وہ مٹ گئے، مگر 72 کے خیمے آج بھی کربلا میں وہیں پہ لگے ہوئے ہیں. تم کیا کہتے ہو کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ ابے کس سے کس کو ملا رہا ہے؟ بے وقوف، تو یہ کہتا ہے کہ
شہزادوں کی جنگ تھی تو چل یہ بھی جواب دے دے ہاتھ کے ہاتھ، شہزادوں کی جنگ تھی تو یہ بتا آرمی کس کے پاس تھی، طاقت کس کے پاس تھی، حکومت کس کے پاس تھی، اور کون مسافر تھا بے سر و سامانی میں، یہ بتا دے تو اس کے بعد یہ بھی بتا کہ پھر جیتا کون؟ وہ جیتا جس نے تلوار چلا کے حسین کو شہید کیا، یا وہ حسین جیتا ہے کہ جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا؟ حرم رہائی نے کہا جا سکتے ہیں تو چلے جائیں۔ امام نے پوری رات گھوڑا چلایا، 3 دن مسلسل، مگر صبح کو وہی جگہ تھا۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کربلا۔ کیا نام ہے بولو؟ کربلا۔ کیا نام ہے؟ کربلا۔ اور حرم رہائی آیا اور بولا میرا دل نہیں کرتا کہ میں حسین کے خلاف لڑوں۔ ابن زیاد بولا اس طرف دولت ہے، مال ہے، اس طرف موت ہے۔ حر نے کہا موت ہے، مگر ایسی موت ہے کہ جس کے بعد پھر کبھی کوئی موت نہیں ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں گیا حر اور جا کے بولا کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل معاف کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل معاف کر سکتا ہوں۔ حر نے 1 منٹ کے اندر توبہ کی اور جا کے پھر حسین کی طرف سے شہید ہو گیا۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے جب بدن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ مدینے آئے ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ توجہ کرو امام علی مقام کی۔ زیادہ جو ہے نا دیر میں نے تقریر نہیں کرنی، زیادہ دیر تک۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ حسین کربلا کے میدان میں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب بارش آئی تو آپ کو ایسا لگ رہا تھا اب پروگرام ہو پائے گا؟ مگر مجھ کو لگ رہا تھا۔ کیوں؟ چونکہ میرا دل کہتا تھا کہ اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ ویسے تو اس کی شان ہے، ہم تو غلام ہیں اس کے حکم، کچھ نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، مجبور ہیں، مگر پھر بھی امید ہے۔ امام علی مقام نے ایک لمبی تقریر کی۔ اچھا رات کے وقت میں چراغ بجھا دیا۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا بھائی، کیا بجھایا؟ فرمایا جس کو جانا ہے چلے جاؤ، یزید کو مجھ سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب، تم 72 کے 72 چلے جاؤ۔ اور فرمایا میں چراغ بجھا رہا ہوں، اگر شرم آتی ہے تو چلے جاؤ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ شرم آ رہی ہو تو چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں اپنی بیوی میں چلے جاؤ۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ بجھاؤ۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا عباس چراغ جلاؤ۔ تو جتنے تھے اتنے ہی تھے، ان کی سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے تھے اے حسین ابن علی، آپ نے یہ کیسے سوچا کہ ہم چلے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا 313 تھے تو آپ کے نانا کو چھوڑ کے نہیں گئے، تو غلام آپ کے نوازوں کو چھوڑ کے کیسے گئے؟ اور حسین جائیں گے بھی تو جائیں گے، کہا دنیا آپ کی ہے، آخرت آپ کی ہے، مگر یہاں پر توجہ کرنا، حسین نے کیا فرمایا؟ ادھر دیکھو توجہ کرو۔ فرمایا عباس چراغ بجھاؤ، پھر کہا عباس چراغ جلاؤ۔ عباس کو بھی تو اجازت تھی، جا سکتے ہیں، مگر حسین جانتے تھے کہ میں عباس سے کہہ رہا ہوں بجھا، عباس سے کہہ رہا ہوں جلا، جانتے تھے اور کوئی تو جا بھی سکتا ہے مگر میرا عباس نہیں جا سکتا۔
چراغ بجھاؤ، چراغ جلاؤ۔ امام نے فرمایا، ایک تقریر کی، فرمایا مجھے پہچانو، میں اللہ کا رسول کا وہی نواسا ہوں جس کو میرے نانا نے اپنی زبان سے، میرے نانا نے اپنی زبان سے اپنا لعاب پلایا۔ لوگ ماں کا دودھ پیتے ہیں، میں نے پیدا ہونے کے بعد آمنہ کے لال کے منہ کا لعاب پیا ہے، حضور کا لعاب دہن پی کے۔ سبحان اللہ، اس کا لعاب دہن پی کے بولو۔ باتیں بہت یاد آ رہی ہیں مگر مختصر، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضور کا لعاب پی کر، اچھا دیکھو حضور نے اپنا لعاب پلایا، توجہ کرو، امام علی کو بھی پلایا۔ علی جب پیدا ہوئے تب بھی حضور کی گود میں دے گئے تو حضور نے اپنا لعاب پلایا ان کے دونوں بیٹوں کی پیدائش کے بعد۔ اچھا ان کا نام، ایک کا نام جعفر رکھا گیا تھا، ایک کا نام حضرت علی نے جعفر رکھ دیا تھا، ایک کا نام جو ہے وہ ایک نام عقیل رکھ دیا تھا، تو مگر حضور نے فرمایا دونوں کے نام بدلو، ایک کا نام حسن رکھو، ایک کا نام حسین رکھو۔ یہ نام اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے تھے، اللہ نے ان ناموں کو چھپا رکھا تھا حسن اور حسین کے لیے۔ تو ذرا غور کرو، حسین وہ ہیں جن کی ماں کی شادی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، یعنی ان کے باپ کا رشتہ آسمانوں پر طے ہوا ہے، اور ان کے نام جب رکھے گئے ہیں تو وہ بھی میرے نبی پر وحی آئی ہے، اللہ نے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیوں حسین کی ہے زمانہ۔ اب آخری باتیں کر رہا ہوں، دھیان سے سن لینا ذرا۔ امام علی مقام نے تقریر کی مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا اثر نہ ہونا تو کبھی کسی تقریر کرنے والے کو مت دیکھا کرو، اپنے آپ کو دیکھا کرو، دل اتنے گندے لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسین کی تقریر میں اثر نہیں تھا؟ ارے کوئی کہہ سکتا ہے؟ ارے توجہ تو کرو، توجہ تو کرو۔ حسین بولتے ہوں گے تو بولتے کیسے ہوں گے؟ کبھی سوچا آپ نے حسین سے جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو آپ اس کا مسئلہ بتاتے تھے مدینے میں، تو وہ اپنا مسئلہ تو بھول جاتا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھتا رہتا، پریشانی لے کے آتا تھا، آپ پریشانی کی اس کی بات کر رہے ہوتے تو وہ دیکھتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ حضرت عمر صبح بھی آتے، دوپہر آتے، شام آتے حضرت علی کے گھر پہ، علی ذرا ایک منٹ ذرا اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ۔ ایک دن علی نے پوچھا، اے عمر یہ تم اب میرے بچوں کو روز دیکھتے ہو، 2 دن کے بعد یہ روز میرے حسن حسین کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میں آپ کے بچوں کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے نبی کی تصویر دیکھتا ہوں، تصویر۔ میرا امام بریلی سے بولا، معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ امام نے جب تقریر کر لی، ایک نقطہ اور آ رہا ہے دماغ میں، بیان کر لی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب خیبر کے مقام پہ نبی کو ایک عورت نے زہر دیا تو گوشت کا ٹکڑا حضور نے بوٹی کو زبان پہ رکھا تو زبان پہ لگتے ہی وہ بولی، مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ ہاتھ میں آئی تو نہیں بولی مگر زبان پہ لگی تو بول گئی۔ علماء نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہ لگے اس وجہ سے نبی کے لعاب میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، بے زبان کو لگ جائے تو اللہ زبان دے دے گا، بے زبان کو لگے تو زبان مل جائے، جسے ایک بار لگے اسے زبان مل جائے۔ ارے جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے نانا کا لعاب پیا ہو، ایک بار نہیں نہ جانے کتنے بار پیا ہو، اس حسین اور حسن کا عالم کیا
کیا عالم. بہت سی چیزیں یاد آ رہی ہیں مگر کربلا پہ ختم کرتا ہوں اپنی بات. الحمدللہ مجھے اس ٹاپک پہ زیادہ مہارت ہے بولنے کی. ہاں اور میں تیاری بھی نہیں کی، میں نے ایسے ہی شروع ہو گیا. کیوں؟ باہر کے لوگ گھر کی باتیں کریں گے تو تیاری کریں گے، ہمارے تو گھر کی بات. کربلا تو ہماری گھٹیوں میں پھیلائی گئی ہے، ہماری رگو جاں میں کربلا ہے. ہم کربلا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کون بھول سکتا ہے کربلا کو؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے جس کے دل میں حسین کی اور کربلا والوں کا غم نہ ہو اس کا ایمان ناقص ہے. امام نے جب تقریر کی مگر کسی پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا. وہ سب دولت کے بھوکے تھے، بدتمیز تھے، لالچی، بدبخت، جہنمی کتے. امام نے اب جنگ شروع کروائی ہے. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی ایک ساتھ جنگ کی آوازیں شروع ہوئی ہیں. امام حسین کے ساتھی چلتے جا رہے ہیں، جنگ شروع ہوتی چلی جا رہی ہے. جنگ جب شروع ہو گئی تو اس کے بعد ایک عورت ادھر سے گزر کے جا رہی تھی. توجہ کرنا، بوڑھی عورت تھی، اپنے بیٹے کی شادی کی تیاری کرنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے نکل کے جا رہی تھی. اس نے جب آواز سنی تو بیٹے سے کہا دیکھ کیا کیسی آوازیں ہیں. بیٹا واپس آیا، کہنے لگا اماں میں نے دیکھا ایک بڑے خوبصورت انسان ہے مگر ان کی زلفوں پہ گرد ہے. اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی دیکھا نہیں. میں نے کسی نے پوچھا وہ جو سامنے کھڑے ہیں جن کا چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ کسی نے کہا پہچانا نہیں، یہ فاطمہ کا لال ہے، اس کا نام حسین ہے. کہتے ہیں حسین پر وقت بڑا سخت آ گیا ہے. ماں نے کہا بیٹے اپنے دودھ کا قرض مانگ لوں کہاں، کہ بیٹے اس وقت مہندی لگانے کا ٹائم نہیں، میرے لال یہ پھول سجانے کا ٹائم نہیں ہے. میں کیا جواب دوں گی نبی کی بیٹی کو کہ میرے بیٹے شہید ہو رہے تھے تو اپنی بیٹی کو بیٹے کی شادی منا رہی تھی. کہا جا اور شہید ہو جا. مگر وہ بیٹا بھی آج کی طرح تھوڑی تھا جو روح کے غلام جیسے بن گئے بدبخت. ماں کو چھوڑ دیا سب نے. بے حصو اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کا غلام بنایا تھا، تم اپنی بیوی کا غلام بن گئے. یہ بیویاں بھی دیکھنا ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن جنہوں نے ماں سے بیٹوں کو جدا کیا. میں نے دونوں طرف کی تقریر کرتا ہوں. مجھے ان ساسوں سے بھی شکایت ہے جو بدتمیزیاں کرتی، مگر میں ایک بات تو کہہ رہا ہوں کہ ویسے حد تو زیادہ سے زیادہ ماں کی ہے نا بیٹے. ماں نے کہا جا میرے لال چلا جا. بیٹا گیا، امام نے فرمایا نہ جج لے جا اپنے بیٹے کو، شادی کرنا. تو کہنے لگا حسین دیکھو ایسا ہے غریب کے پاس کچھ اور ہوتا تو آپ کو قربان کر دیتے. میں اہل بیت کی ماننے والی ہوں، آپ کے نانا کی کنیز ہوں. اگر میرا بیٹے کی شادی میرا دل نہیں کرے گا کرنے، آپ ایسا کرو قبول کر دو، جوان بیٹا ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے. بیٹے کو رخصت کیا. ماں نے پیشانی چومی، جا بیٹے اللہ کے نام پہ دے دیا. ادھر بیٹا گیا ہے، ادھر تلوار چل رہی ہے، ادھر ماں نے ایسے کر کے جھولی پھیلائی ہے. پھیلانے کے بعد دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لے. ادھر سے تلوار چلی، گردن بیٹے کی کٹی، جھولی میں آ کے گر گئی. میاں ماں نے اپنے بچے کے بال پکڑے، کھوپڑی اٹھائی اوپر کو اور پھر یزیدیوں کی طرف پھینک کے کہا لو اسے لو، جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں ہے. باہر والے جاتے رہے. باہر والوں کے جانے کے بعد پھر امام سے بار بار کہتے ہیں عباس جانے دیجئے. عباس کون تھا میاں؟ قبر بنی ہاشم، جس کے بازو علی کی طرح، جس کا بدن علی کی طرح. وہ جو کہتے ہیں علی کا جو ہے وہ قد چھوٹا تھا، ان کے خود کے قد چھوٹے ہیں. لیکن بدتمیزوں نے کیا دیکھا ہے تم نے مولا علی کو؟ ارے جس کے بیٹے نبی سے ملتے ہو تو کیا
تمہارے کہنے سے ہم مان لیں گے. ارے علی کا حلیہ اسے بتا جس نے علی کو دیکھا نا. حضرت سیدنا عباس علمبردار ہاتھ میں تلوار لے کر کے کہہ رہے جانے دو. امام نے فرمایا نہیں. مگر جب سکینہ کی پیاس پڑی امام نے فرمایا جاؤ عباس. میں نے کہا امام آپ کی اس بات کو کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر یہ آپ کا غلام سمجھ گیا. آپ بتاؤ 22,000 کے لشکر کو چیر کے جا کے پانی تک پہنچنا یہ عام بات ہے؟ بولو جلدی بولو. عام بات ہے؟ عام بات ہے. مگر توجہ کرو حضرت عباس جب گئے تو میاں وہاں تک جتنے جتھے آئے سب کو کاٹتے ہوئے گئے اور جا کے پانی تک پہنچ گئے. امام جانتے تھے کہ میں اگر اسے پانی تک بھیجوں گا تب تو خیریت ہو جائے گی, یہ پانی تک ہی پہنچے گا. اور اگر میں نے اس سے کہہ دیا جا پاس اور 22,000 سے لڑ لے تو ایک کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ میرا وہ بھائی تھا جو کہ ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھا, ایک میں تلوار تھی, پھر بھی کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا. جو عباس کے قریب آ جاتا یہ عباس کوئی عام نہیں تھا, یہ علی کے بازوؤں کی طاقت لے کے کربلا میں تھا. مگر یہ کہنے کا مطلب ہے عباس کا چہرہ بالکل حضرت علی کی طرح تھا. اور سنو وہاں پہ کربلا میں ایک کردار اور تھا, ایک امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر, ان کا چہرہ نبی کی طرح اور سیدہ زینب کا چہرہ بالکل فاطمہ الزہرا کی طرح کہ جب پردیس میں حسین تجھے علی کی یاد آئے تو عباس کا چہرہ دیکھ لینا, اور جب تجھے پردیس میں اپنے نانا کی یاد آئے تو پھر ایسا کرنا کہ اپنے بیٹے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لینا, اور جب ماں فاطمہ یاد آئے تو اپنی بہن زینب کے چہرے کا دیدار کر لے. تم چاہتے ہو تمہارے گھروں میں روحانیت آ جائے تو پیار کرو نبی کی اولاد سے, محبت کرو حسین سے. حضرت عباس شہید ہو گئے, ایک بیٹا گیا ہے حضرت سیدنا قاسم. یزیدیوں نے کہا ہے کہ جب قاسم میدان میں آئے تو ایسا لگا کہ بادلوں میں سے چاند باہر کو آ گیا ہے. ایک کرتا بدن پہ پڑا ہوا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. فرمایا ہے کوئی؟ یزید سے کو کسی نے لکھا تھا دماغ خراب ہے, یزید سے کسی نے لکھا تھا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے, 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر بھیج رہے ہو. یزید نے کہا تھا تمہارے دماغ ٹھیک نہیں ہے, تم کو خبر یہ تو ہے کہ 72 ہے, مگر تم کو یہ پتا ہے کہ علی کے پوتے کتنے ہیں, علی کے بیٹے کتنے ہیں. کتنے ہیں بولو؟ یہ 72 ہیں. امام نے کربلا میں فرمایا حضرت قاسم گئے اور شمر نے کہا جا ارزق پہلوان سے جا علی کے پوتے سے لڑ. اس نے کہا اس کی عمر کیا کم ہے, چھوٹا ہے, میری اس سے انسلٹ ہوگی, میں اس کے سامنے کیا لڑوں. اچھا کہاں کہ جاؤ میرے بیٹے چلے جائیں گے. ایک بیٹا آیا, حسین حسن کے بیٹے کے اوپر حملہ کیا, ماری نہ تلوار, 2 ٹکڑے ایک سے گھوڑے سے گرا تب جب پہلے 2 ٹکڑے ہو گئے. دوسرا آیا وہ بھی قتل, تیسرا آیا وہ بھی قتل, چوتھا آیا وہ بھی قتل. عزت سے شمر نے کہا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غلام نور مجسم صاحب تشریف لائیں, تشریف رکھیں. بس میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ 4 پہلوان کے بیٹے, 4 پہلوان کے بیٹے بھی پہلوان تھے, مگر چاروں کو بھوکے پیاسے نے دھجیوں کھا کے رکھ دیا. عرض سے کہا شمر نے اب تو جا. کہا بھی جاتا ہوں. جا کے غصے میں بولا تو نے میرے 4 بیٹوں کو کیا مارا ہے, تو میں تجھ سے ابھی بدلہ لیتا ہوں. حضرت قاسم بولے تو بچوں کی موت کی وجہ سے عقل بھی کھو بیٹھا ہے, تیری تو ذہن کی جو رسی ہے وہ بدی بھی نہیں ہے, تو گرنے والا ہے. اس نے جھانک کے نیچے کو ذہن دیکھا, اوپر گردن نہیں اٹھنے دی, ایسی تلوار ماری 2 ٹکڑے نیچے ہو گئے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے.
سب سے آخر میں امام کے بیٹے گئے حضرت علی اکبر، چہرہ حضور کی طرح. جب حضرت قاسم کو اٹھانے کے لیے امام گئے تو سب کو تو ایسے کر کے اٹھا دیتے ہیں، مگر جب قاسم کو اٹھانے گئے تو اپنی چادر بچھا دی اور پھر اس پہ پہلے سر رکھا. پھر بھائی کا بیٹا تھا نا، نشانی تھی، جوان تھا، چچا تھے، اٹھایا. پھر پاؤں اٹھائے، پھر جسم کے اور حصے اٹھائے، پھر گٹھری باندھی، پھر لے کے گئے. مگر جب اپنا بیٹا شہید ہوا حضرت علی اکبر، امام نے جا کر کے دیکھا تو میدان میں وہ ابھی حیات تھے، شہادت کے قریب تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے فرمایا بیٹے اب تک میں نے جتنی لاشیں اٹھائی ہیں کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، میرے لال تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حضرت علی اکبر نے ابا کا ہاتھ پکڑا، سر اٹھا کے کہا میرے ابا اب آپ اکیلے ہو جائیں گے، میرا بھائی بیمار ہے زین العابدین، میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ اکیلے ہو جائیں گے. امام نے فرمایا علی اکبر جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کا کچھ بگڑا نہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کے پاس کچھ بچا نہیں. امام نے اس جوان بیٹے کو بھی اٹھایا، اس کے بعد خیمے میں آئے، اور خیمے میں آنے کے بعد اپنے بابا علی کا اپنے نانا کا صافہ باندھا، پٹکا باندھا، جبہ اپنے ابا کا باندھا پہنا، ہاتھ میں ذوالفقار لی، پیچھے سے ایک لاٹھی پکڑ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے بچہ، پیچھے دیکھتے ہیں زین العابدین ہے. کہا میرے لال، کہا ابا مجھے بھی گھوڑے پہ بٹھال کے تلوار دے دے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. نہیں نہیں بیٹے، میرا امتحان کربلا میں ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شام میں ہوگا، دمشق میں ہوگا، تیرا امتحان مدینے تک ہوگا. تو میرا خلیفہ ہے، میری اولاد تجھ سے چلے گی، میرے نانا کی جو برکتیں میرے سینے میں ہے وہ تیرے سینے سے چلیں گی، میرا علم جو ہے وہ تیرے ساتھ، میں تجھ کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں. ساری جو ہے وہ امانتیں امام زین العابدین کو سونپی. اس کے بعد خیمے کے اندر گئے، عورتوں سے کہا رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں. ساری عورتیں اب تک خاموش تھیں چونکہ حسین تھے. سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا جس کے سہارے ہاجرہ کو ابراہیم نے چھوڑا تھا اسی رب کے سہارے چھوڑ کے جاتا ہوں. مگر بیٹی نے جا کر کے امام کے گھوڑے کو پکڑ لیا، ابا نہیں جانے دوں گی. سکینہ نے کہا ابا نہیں جانے دوں گی. حسین نے سکینہ کو دیکھا، صبر کی تلقین کی، کربلا میں گھوڑا لے کر کے چلے گئے. وہ سب روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ کوئی بھی آپ سے مقابلہ نہ کر سکا، کاٹ کاٹ کے گرنے لگے. مگر اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں کہ پھر اس طرف حضور کے نواسے کی طرف جب یہ تلوار سے نہ لڑ سکے تو انہوں نے پھر تیر مارے، اور ایک دو تیر نہیں مارے. آپ کے ایک تیر آ کر کے سینے میں لگا. یہاں پر ایک نقطہ پیش کروں گا. جب تیر لگا تو اپنے خیمے سے رونے کی آواز آئی، خیمے کی طرف گئے. کہا زینب کیا تم روئی تھی؟ کہا ہاں بھائی، میں تمہاری بہن ہوں، مسافر ہوں، سفر میں بھائی، تمہارے سینے میں تیر لگا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. یہاں تو بہنیں جب لکھنؤ چھوڑنے جاتی ہیں، کوئی جاتا ہے سعودی تو رونے لگتی ہیں، مگر زینب کو سلام کرو. جب بھائی جا رہا تھا تو روئی نہیں، مگر جب تیر لگا تو آہ نکلی. حسین نے فرمایا ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. اچھا یہاں پر ایک بات اور ہے، امام نے حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا تھا اور کسی کو دفن نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ بعد میں لاشوں پر گھوڑے دوڑے تھے تو امام نے اس وجہ سے دفن کر دیا تھا. علماء لکھتے ہیں کہ اگر علی اصغر کے جسم پر 6 مہینے کے گھوڑا دوڑ جاتا تو اس قوم پر عذاب آتا، برباد ہو جاتی دنیا. امام نے اپنی بہن سے کہا بہن ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. کاش کے شادیوں میں یہ بات مجھے یاد رہ جائے اپنی بہنوں کے تعلق سے.
کاش کہ مجھے اپنی بیوی کے تعلق سے یہ بات رہ جائے کہ میں اس سے ہاتھ جوڑ کے کہوں میں حسین کو کیوں کیا منہ دکھاؤں گا. حسین نے تو سب کچھ لٹنے کے بعد بھی بہن سے کہا تھا میری بہن, نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, آواز باہر نہیں جانی چاہیے میری بہن زینب. مگر میں تو بے غیرت ہو گیا, میری تو غیرت ختم ہو گئی. امام نے پھر واپس گھوڑا موڑا, ایک تیر سینے میں لگا, تیر سینے سے نکال رہے تھے کہ دوسرا تیر ماتھے میں لگا, ماتھے کی ہڈی میں لگا. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جس جسم کو, جس ماتھے کو نبی چومتے تھے اس پہ کتنے تیر لگے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ 22,000 تیر چلتے ہوں. کتنے تیر سے نشانہ لگا کے مارے گئے ہوں گے. امام کے ہاتھ سے تلوار, اور آپ نیچے کو تشریف لے جانے لگے گھوڑے سے. جب آپ نیچے تشریف لے گئے, لکھا ہے جب گھوڑے سے نیچے جا رہے تھے تو امام نے دعا مانگی تھی, اور دعا کیا تھی, اے اللہ میرے نانا کی امت کے گنہگاروں کو بخش دے. امام سجدے میں گئے ہیں, اوپر سے ظالم ہیں, وہ کتا ہے جہنم کا. میرے آقا نے فرمایا جو میرے حسین کو قتل کرے گا جہنم کا آدھا عذاب اس کو ملے گا, آدھا سارے جہنمیوں کو ملے گا. وہ شمر لعین, وہ ظالم, امام علی مقام کے اوپر ایک ظالم بیٹھتا ہے. امام نے نماز تو پڑھ چکے تھے مگر سجدہ شکر ادا کیا. کیا شکر ادا کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے حسین کی قربانی کو قبول کر لیا, تو نے حسین کو امتحان میں قبول کر لیا. جب امام کے اوپر سے خنجر چل رہا ہو اور نیچے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہو, ایسا سجدہ دیکھا کسی نے؟ کوئی ایسا سجدہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تم کہتے تھے کہ تم سجدہ کرنے کے لیے کافی ہو, انسان کو کیوں بنا رہے اللہ؟ کیا تم ایسا سجدہ کر سکتے ہو جیسا حسین کر رہا ہے؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ دیکھو فرشتوں تمہیں کیا پتا کہ جوان بیٹے کو دفنانے کے بعد سجدہ کرنے کا کیا مزہ ہے. تم کو کیا پتا کہ چھوٹے بچوں کو دفنانے کے بعد سجدے کا کیا مزہ ہے. جسم میں خون ہی خون ہے, پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھرا ہوا ہے. رگے گلوے حسین کو کاٹ دیا گیا. سجدہ تو سب نے کیے مگر تیرا جدا انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو راض ہے. اے حسین ابن علی, ہم آپ سے شرمندہ ہیں, بہت شرمندہ ہیں. آپ نے بھوک کے پیاسے نمازیں پڑھی, ہم مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ہم پنکھوں کے نیچے نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ہم دنیا دار بن گئے, پورے دن میں ایک بار بھی موت کے بارے میں نہیں سمجھتے. امام جب شہید ہوئے, گھوڑے دوڑنے لگے لاشوں پر, ادھر عصر کی نماز کا سورج ڈوبنے لگا تو امام نے کی بہن زینب نے کہا نماز کی تیاری. کائی کی تیاری بولو؟ بیٹیاں بیبیاں سب سجدے میں جا رہی ہیں, اچھا ایسی کوئی نمازیں عورتیں پڑھ سکتی ہیں؟ ادھر لاشوں پر جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو چٹ چٹ آواز ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آ رہی ہے. ادھر زینب سجدے میں ہیں, ادھر جو ہے وہ ام رباب سجدے میں ہیں, ادھر جو ہے وہ سیدہ سکینہ سجدے میں ہیں. جب وہ نواسی, جب وہ پوتی سجدہ کرتی ہے, عورتیں اس کو دیکھ کے کہتی ہیں جب یہ پوتی ایسے سجدے کرتی ہے تو اس کی دادی فاطمہ کے سجدے کا عالم کیا ہوگا. کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی عورتیں دیکھی کہ جن کے 72 جن کے لوگ, جن کے گھر کے بچے شوہر, جن کے لاشیں جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوں, ان پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور وہ نمازیں پڑھ رہی ہوں, کیا منہ دکھائیں گی یہ عورتیں قیامت کے دن ان کربلا کی بیویوں کو؟ یہ کچھ منہ نہیں دکھا پائیں گی. آج وقت ہے کہ توبہ کر لیں اپنی بے نمازی ہونے سے. آج وقت ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کے سامنے اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا ہوں, اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ ہر برائی کا نام یزید ہے, ہر اچھائی کا نام حسین ہے. نہ وہ جو مٹ سکا وہ حسین تھا, جو مٹ گیا وہ یزید ہے. میں
حسین کی شہادت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں موت قریب ہے، توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے، وہ قریب ہے تو پھر وہ معاف کر دے گا۔ حضور سے محبت کرو اور حضور کی اولاد سے محبت کرو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حسین کے نام پہ گردن کٹا دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، بس نیچے ہاتھ کر لو۔ جو گردن کٹا سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نا کچھ بھی۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، بس اپنا گردن جھکا کے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل میں نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا سکتے ہیں اور پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں جو پوری داڑھی رکھائیں، جن کی داڑھی پوری ہو وہ نہ کھڑے ہوں۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ ذرا یہ نور حضور نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ یہ پوری سنت رکھا ہے وہ اس محفل میں نکل کے ہے۔ باہر آئیے، باہر آئیے، آپ بیٹھے، آپ کی داڑھی آپ آ جائیں۔ جن کی داڑھی چھوٹی ہو یا کٹواتے ہو، آپ کی بھی داڑھی چھوٹی ہے تقریباً، آ جائیے، آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، حسین کی محبت میں آ جاؤ، کربلا والوں کی محبت میں آ جاؤ، آ جاؤ۔ اور کوئی عاشق رسول ہے جو حسین کی محبت میں کھڑا ہو جائے؟ کربلا سے حسین دیکھ رہے ہیں کہ میری قربانی جائے گا نہیں گئی ہے، آج بھی میرے نانا کی امتیوں میں میری محبت موجود ہے۔ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آج سے پوری داڑھی رکھانے کی نیت کرے؟ ماشاءاللہ، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ توفیق دینے والا اللہ ہی ہے، دعا کرنے والے ہم سب لوگ ہیں۔ بناؤ حضرت، بنائیے گا پیر عبد المجید صاحب، بنائیے گا، آئیے آئیے، واہ واہ ماشاءاللہ۔ تو جو ہے ادھر آئیے، کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہو گئے۔ 10واں ہے کوئی؟ 10واں امام حسین کا چاہنے والا، 10ویں محرم کی برکت سے 10واں۔ دیکھو یہ ہے بہترین محبت امام حسین کی کہ تم نیک بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو۔ شراب پیتا تھا یزید، زنا کرتا تھا یزید، آؤ ان سب چیزوں سے توبہ کر کے حسینیت کا دامن تھام لیں۔ آؤ عاشق رسول بنو، آؤ۔ کوئی نوجوان اور کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے؟ آؤ آؤ آؤ۔ کوئی عاشق رسول اور ہے؟ کوئی مسکرائے نہ، کسی کی محبت پہ کوئی نہ ہنسے۔ یاد رکھو اللہ کس کو قبول کرے یہ اس کو ہی پتا ہے، مگر کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول؟ چلو رکھ دو، ڈال دو، ڈال دو دونوں۔ دل میں کوئی دعائیں ہوں وہ بھی مانگتے رہنا، یہ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، اس وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ڈال دو، ڈال دو۔ چلو ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ علماء کو گواہ بنا کے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بیٹھ جائے اپنی اپنی جگہ۔ اچھا، نمازوں کی پابندی انشاءاللہ ارادہ کریں، وعدہ نہیں ارادہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، نیک بن کے رہیں۔ اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں قیامت کے دن مشکل میں پڑ جاؤ گی، ورنہ ان موبائلوں کو چھوڑ کے نمازوں کی پابندی کرو، اپنے گھروں میں برکت کے لیے قرآن پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تم یہودیوں کی عورتیں نہیں ہو، تم نصرانیوں کی عورتیں نہیں ہو، تم نبی کے دین کی ماننے والی مسلمانوں کی عورتیں ہو۔ اپنے اندر دین پیدا کریں، نماز، پردہ، حیا پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ حضرات بارش بھی ہوئی اور مجھے 1.25 گھنٹہ بھی ہو گیا ہے بولتے ہوئے، اور میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ابھی نور بھائی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہماری آپ سے